ہمارے یہاں ملاک ہے کہ جب آفتاب جو ہے وہ غروب کرے اس کے بعد جو ہے سرخی جو ہے آسمان پہ طاری ہونی چاہیے، یعنی کہ اس طرح سے وہ وقت آپ کہہ سکیں کہ یہ دن نہیں ہے۔ آپ جب دیکھیں کہ غروب جب سورج جب ڈوبتا بھی ہے تو تھوڑی سی وہ وائٹنس جو ہے ایک دن کی جو روشنی ہے وہ محسوس کر سکتا ہے انسان، لیکن کچھ دیر بعد ہی، یہی 5-10 منٹ کے بعد ہی جب وہ سرخی طاری ہوتی ہے آسمان پر تو لگتا ہے کہ رات جو ہے اب داخل ہو چکی ہے، اور ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ سورج کا غروب بالکل ہو گیا ہے، اور رات جب جو ہے شروع ہو گئی ہے تو اس کو ہم مغرب کا وقت سمجھ کر افطار جو کرتے ہیں۔ عید اس چیز کا دن ہے کہ ہم نے تزکیہ پایا، ہم اپنے نفس کو جو ہے ہم نے پورے اس ماہ مبارک میں دھویا، ہم نے اس کو بالکل جیسے کپڑے کو میلا کپڑا ہو تو اس کو دھونے بھیج دیا جائے، جب وہ دھل کے آتا ہے تو صاف شفاف ہوتا ہے، تو یہ حال ہمارا بھی ہونا چاہیے ماہ رمضان میں، ہم اس صاف ستھرے کپڑے کی طرح ہونے چاہیے جو پورے اس مہینے میں اب دھل چکا ہے۔ خیبر، آج کی ملاقات رمضان اسپیشل میں آپ تمام ناظرین کا استقبال۔ اس سیریز کے ذریعے ہم آپ کی ملاقات کئی سارے لوگوں سے کراتے ہیں اور ان سے رمضان کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا سید مجتبیٰ عباس۔ یہ ایک ریلیجس لیڈر ہیں، ایک اسکالر ہیں، اسلام کو سمجھتے ہیں، اسلام کی جانکاری رکھتے ہیں، اور ان سے ہم کئی ساری باتیں کریں گے رمضان کے متعلق۔ رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، آخری ایام چل رہے ہیں، اور اس میں ہی تاک راتیں ہوتی ہیں جہاں لوگ شب بیداری کرتے ہیں اور لیلۃ القدر جس کی جو فضیلت ہے وہ قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو تلاش کرتے ہیں۔ تو رمضان میں کیا کچھ کرنا چاہیے، موجودہ وقت میں جو صورتحال ہے اس میں رمضان کی کتنی امپورٹنس ہے، ان ساری چیزوں کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ آغا صاحب، بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے۔ شکریہ۔ آخری ایام چل رہے ہیں، سب سے پہلے اگر یہاں سے شروع کریں، کیونکہ آپ نے بھی ابھی کہا کہ اب رمضان سمٹ رہا ہے اور یہ بابرکت مہینہ ہے، اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لوگ زیادہ وقت عبادت میں گزارتے ہیں۔ جو یہ آخری عشرے ہیں، جو یہ آخری چند راتیں ہوتی ہیں، کتنی فضیلت ہے ان کی، کتنی امپورٹنس ہے، اور کیا کرنا چاہیے ایک مسلمان کو تاکہ انہیں یہ رات مل جائے؟ جی بالکل، جہاں تک پورے مہینے کا تعلق ہے اس میں جو یہ آخری عشرہ ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، چونکہ سب سے جو امپورٹنس اور سگنیفیکنس کی آپ بات کریں گے وہ کیوں ہے، وہ اس لیے بھی ہے کہ اس عشرے میں جو ہے شب قدر پڑتی ہے۔ تو چونکہ شب قدر کے حوالے سے یہ تو یہ نہیں ہے کہ مثلا فلان شب ہے، یہ احتمال ہی ہے، کہا گیا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اب احتمالات ہیں، جیسے اہل تصنع کے نزدیک جو ہے وہ 27 کی شب پہ اس کا احتمال قوی ہے۔ مکتبہ جو تشیع ہے اس میں 3 راتیں ہیں، 19، 21 اور 23، اور جس میں 23 کا زیادہ تر احتمال ہے۔ تو روایات جو ہیں ان میں جو ہم نے پایا ہے وہ یہ ہے کہ آخری عشرے کی جو طاق راتوں میں سے ایک رات جو ہے شب قدر کی رات ہے، اور یہ رات جو ہے وہ خود ماہ رمضان کا قلب ہے، دل ہے شب قدر، اور خود یہ رات جس طرح سے قرآن نے بھی توصیف کی ہے کہ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے۔ تو وہاں پوری طرح ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو فضیلت اور جو یہ اوقات اس شب قدر کے ہیں، جو یہ ثانیات، یہ لمحات جو یہ اس شب قدر کے ہیں، اگر انسان توجہ کے ساتھ اور وہ عبودی ہویت جو ہے یعنی بندگی کا پورا وہ جامہ پہن کے کہ خود کو احساس کرے کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور اپنے رب سے ایک بندگی کا ایک تعلق برقرار کرنے کی کیفیت اگر اس پہ طاری ہو، تو قطعی طور اس رات میں جو وہ طاقت ہے کہ جو سفر 1000 مہینوں میں یا 80 سال میں انسان طے کر سکتا ہے، وہ عبودیت کا، وہ بندگی کا جو سفر ہے یہ ایک رات میں طے ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے
गनीमत भी है, चूँकि अगर कुछ कोताहियाँ पिछले 2 अशरों में रही हों तो इन आखिरी, चूँकि इस अशरे में जो है हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ भी करते थे, पूरे इन आखिरी अशरे में जो है एतिकाफ़ में रहते थे, तो फजीलत और अफादियत जो इस आखिरी अशरे की है वो पहले 2 अशरों से काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, चूँकि हम कुछ चीज़ें देखते हैं जहाँ जूरिस्प्रूडेंस की अगर बात की जाए तो डिफरेंसेस आती है अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत में अगर देखें तो उसमें रोज़ा खोलने का वक्त हो, सहरी का वक्त हो, उसमें फ़र्क आती है। जैसे आपने अभी कहा कि अहले सुन्नत के यहाँ 27 पे ज़्यादा एम्फसिस है, अहले तशय्युअ के यहाँ 19, 21 और 23 पे ज़्यादा एम्फसिस है। ये कुछ माइनर डिफरेंसेस अगर देखें तो इख्तलाफ राय भी इसे हम कह सकें होती है। चूँकि आपने एतिकाफ़ का जिक्र किया, और अगर हम एतिकाफ़ से शुरू करें, क्या अहले तशय्युअ के यहाँ भी एतिकाफ़ का उसी तरीके से एहतमाम किया जाता है जिस तरीके से अहले सुन्नत के यहाँ किया जाता है कि आखिरी 10 दिन मस्जिद में गुजारते हैं कुछ शख्स और वो वहाँ इबादत करते हैं, या अहले तशय्युअ के यहाँ कुछ मुख्तलिफ चीज़ होती है? नहीं, बिल्कुल एतिकाफ़ के लिहाज से जो नज़रिया है वो बिल्कुल यकसां है, और आखिरी जो ये अशरे में है एतिकाफ़ करते हैं। बिल्कुल एतिकाफ़ के लिहाज से जो है, जो चूँकि एतिकाफ़ का खुद ज़िक्र जूरिस्प्रूडेंस का जैसे आपने कहा, उसमें जो है मबानी के बुनियाद पे, मसलन आप मबना किस चीज़ को रखते हैं तो फिर आप जो है फ़िक़ही हुक्म देते हैं, उसमें वही जो है डिफरेंसेस की जो बुनियाद बनती है वो यही है। जैसे कि मसलन मकतब तशय्युअ के नज़दीक मिलाक जो है, कुरान तो है ही, ये दोनों के दरमियान पहला सोर्स तो कुरान ही है, उसके बाद जो है हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसके साथ साथ जो हम अहले तशय्युअ में है वो जो हदीस और रिवायात जो हैं अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, जो हमारे 12 इमाम हैं, उनकी हदीस भी बिल्कुल हमारे जूरिस्प्रूडेंस में वही हैसियत रखते हैं। तो उस लिहाज से फिर जो है जो फ़िक़ही मबानी है उसमें जो ये मबानी का इख्तिलाफ है तो हुक्म पे फिर वो अपना असर छोड़ता है। बाकी जो एतिकाफ़ का है, जैसे माह रमज़ान में तो बिल्कुल ये मुतबरक जो है अयाम होते हैं, इन जो ये आखिरी शब होते हैं काफ़ी ज़्यादा इस पे ज़ोर दिया गया है। माह रजब में भी जो है एतिकाफ़ का सिलसिला जो है ख़ास तौर पर 13, 14, 15 रजब को पुररंग होता है। तो इस लिहाज से मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इसमें कोई इख्तिलाफ है। अच्छा, चूँकि ये आखिरी अशरा ऐसा है जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत भी हुई है, 19 को ज़रब लगी थी और फिर 21 को इस दुनिया से वो रुखसत कर गए थे, तो क्या कुछ मुख्तलिफ चीज़ है, या 21 की रात जो रहती है, जो 21 का शब होता है, वो अहले तशय्युअ के यहाँ ज़्यादा मुतबरक रहता है? नहीं, देखिए जो एहतिमाल है, जैसे मैंने कहा कि कोई ये शब कौन सी शब है, ये रिवायात में ये नहीं आया है कि फ़लान शब है, बिल्कुल ये एहतिमाल है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। जो सबसे ज़्यादा एहतिमाल ये शब कद्र होने का है वो 23 की शब को है, तो उसके कमतर जो है 21वीं शब के लिए है, और उसके कमतर जो है 19वीं शब के लिए है। तो ये एहतिमालात जो हैं, और बाकी शबों के लिए नहीं, हम रूल आउट नहीं कर सकते। मतलब 25वीं शब हो, 27वीं शब हो या 29वीं शब हो, ये 5 शबें जो हैं इनको मिला करार दिया है कि इसमें। लेकिन अब चूँकि जो अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम है या रिवायात हैं अज़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, उस पर सबसे ज़्यादा जो है एहतिमाल दिया गया है वो 23वीं शब को है। इसके साथ इफ्तार एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहता है हमेशा से, क्योंकि जब माह रमज़ान शुरू होता है तो एक कैलेंडर सामने आता है, और अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत में तकरीबन 10 से 12 मिनट की फ़र्क इफ्तार में देखने को मिलती है। ये फ़र्क क्यों है, किस बुनियाद पे है, और क्या चीज़ें हैं जिससे ये जस्टिफाई होती है? देखिए ये भी यही जूरिस्प्रूडेंस की तरफ ही लौटता है इसका मसला भी, क्योंकि जो फ़िक़ही एतबार से जो फतवा हैं, तो चूँकि जब फ़जर की हम बात करें, उसका जो मिलाक है वो फ़जर सादिक है, क्योंकि सुबह इस तरह से होती है, फ़जर काज़िब होता है कि जब एक
عمودی جو ہے مشرق کی طرف سے ایک روشنی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں فجر کاذب. تو اس کو چھوڑ کے جب وہ لائٹ جو ہے جو روشنی وہ پھیلتی ہے دائیں بائیں جب وہ پھیلتی ہے اس کو کہا گیا ہے فجر صادق. اور فجر صادق ہی جو ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے, تب شروع ہوتا ہے, اور تب سے ہی جو روزے دار کو امساک کرنا ہے, یعنی جو کھانا پینا ہے وہ تب سے ہی اس کو چھوڑنا ہے. تو اسی طرح جب مغرب کا وقت کا تعین کرنا ہوتا ہے وہ صرف غروب سے نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں ملاک ہے کہ جب آفتاب جو ہے وہ غروب کرے اس کے بعد جو ہے سرخی جو ہے آسمان پہ طاری ہونی چاہیے, یعنی کہ اس طرح سے وہ وقت آپ کہہ سکیں کہ یہ دن نہیں ہے. آپ جب دیکھیں کہ غروب جب سورج جب ڈوبتا بھی ہے تو تھوڑی سی وہ وائٹنس جو ہے ایک دن کی جو روشنی ہے وہ محسوس کر سکتا ہے انسان, لیکن کچھ دیر بعد ہی یہی 5-10 منٹ کے بعد ہی جب وہ سرخی طاری ہوتی ہے آسمان پر تو لگتا ہے کہ رات جو ہے اب داخل ہو چکی ہے, اور ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ سورج کا غروب بالکل ہو گیا ہے اور رات جب جو ہے شروع ہو گئی ہے تو اس کو ہم مغرب کا وقت سمجھ کر افطار جو کرتے ہیں. اچھا, اسی لیے اہل تشیع پہلے مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں اور بعد میں افطار کرتے ہیں کہ وہ اطمینان بخش ہو جائیں, کہ اطمینان انہیں مل جائے. نہیں, اس میں جو ہے روایات بھی ہیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے کہ مستحب ہے کہ پہلے جو ہے نماز مغرب پڑھی جائے, اس کے بعد جو ہے افطار کیا جائے, تو اس کے زیادہ ثواب کے لیے کہا گیا ہے کہ پہلے آپ نماز پڑھیں, اللہ کی عبادت کریں, اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنا جو ہے امساک ہے, جو کھانا پینا آپ نے چھوڑ دیا ہے اس کو آپ اس کے بعد جو ہے کریں, یعنی پہلے عبادت کو فوقیت دی ہے, اس کے بعد جو ہے اپنے جو ہے بدن تک غذا پہنچانے کو. بالکل. ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ 2.5% ایک مسلمان پہ فرض کر دی گئی ہے. آج کے وقت میں اگر ہم دیکھیں تو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, لیکن کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید اویئر نہیں, ہم انہیں اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں. تو کیا رولنگز ہے مکتبہ اہل سنہ کی تو کئی حد تک معلوم ہے, لیکن اہل تشیع کے یہاں کیا رولنگز ہے اور کس طریقے سے انہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی؟ دیکھیے, زکوٰۃ کے حوالے سے مکتبہ تشیع کا جو پوائنٹ ہے وہ 2 طرح کے زکوٰۃ ہیں. ایک زکوٰۃ مال ہے اور زکوٰۃ نفس جو ہے انسان اپنے لیے. زکوٰۃ مال جو اپنے غنائم ہیں, جیسے بیڑ ہوئے, جیسے گائیں ہوئی, جیسے اونٹیں ہوئے, اس کا جو ہے نصاب جو ہے وہ فقہ میں دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس اتنی تعداد ہونی چاہیے, پھر ان شرائط پہ ہونی چاہیے, تو پھر آپ کو یہ تعداد جو ہے زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنی ہے. لیکن چونکہ ماہ رمضان کے ختم ہونے پر جو زکوٰۃ فطرہ جو ہے جو انسان کے نفس کا زکوٰۃ اپنا ہے وہ واجب ہوتا ہے, وہ بالکل واجب ہے, اور اس کو ادا کرنا ہوتا ہے. وہ جو ہے 3 کلو جو ہے چاول, یا آپ چاول کھاتے ہیں یا آپ گندم کھاتے ہیں, کہ زیادہ تر تو کشمیر میں جو عام میں چاول ہی کھاتے ہیں, اس کا جو ہے 3 کلو آپ کو زکوٰۃ فطر دینا پڑتا ہے, یا اس کی پھر آپ قیمت ادا کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ واجب ہے اس لحاظ سے کہ آپ کا روزہ تب تک قبول نہیں ہوگا کہ جب تک آپ جو ہے جیسے ہی عید کا جو ہے چاند نکل جائے, عید کا اعلان ہو, تو تبھی آپ پہ یہ فرض ہوتا ہے. اور جو بریڈ ارنر ہوتا ہے گھر کا, جو مثلاً باپ جس کی کفالت میں اس کا عیال ہوتا ہے, تو اس پہ یہ سب کا فرض ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ جیسے پیٹ میں, اپنے ماں کے پیٹ میں بھی ہو, تو اس کا بھی جو ہے فطرہ ادا کرنا پڑتا ہے. اچھا, محبت وہی جو دل سے ہو, عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے.
دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ زکوٰۃ کے لیے ہماری ایک رولنگز ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال، اتنی دولت، اتنا پیسہ، اتنا سونا ہونا چاہیے۔ جو صدقہ فطر ہے، جو فطرہ ہے، یہ کس پہ فرض ہے، کس پہ واجب ہے؟ کیا یہ ہر ایک مصادق تو وہی ہیں جو مثلاً فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان پہ ہی جو ہے خرچ ہونا چاہیے۔ 8 جو ہے مورد جو ہے قرآن میں ذکر بھی ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اس مصداق ہیں جو جن پہ یہ خرچ ہونا چاہیے وہ فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان پہ ہی جو ہے خرچ ہونا چاہیے۔ بالکل۔ ایک اور چیز ہے کہ اس کا شاید ذکر یہاں کافی کم ہوتا ہے، آپ کی مجالس میں شاید ہوتا ہو، کہ خمس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ خمس کسے دینا ہے، کیسے دینا ہے، کیوں دینا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، خمس بھی جو ہے اختصاص ہے مکتب تشیع کا، یہ بھی ایک انفاق ہے، واجب انفاق ہے۔ بالکل۔ تو یہ کس طرح سے ہوتا ہے، جو جیسے آپ کی سال بھر کی سیونگز ہوتی ہے، سمجھ لیجئے کہ آپ کی 10,000 سیلری ہے، آپ سیلریڈ کلاس ہو، سال بھر مطلب 1,12,000 آپ کی سال بھر کی سیلری ہوگی۔ اب آپ خرچ رہے ہیں، جو ضروریات زندگی ہیں، جو معونات ہیں، ہر کسی اس میں ٹریول بھی آتا ہے، اس میں مثلا لیجر بھی آتا ہے، اور جو بنیادی ضروریات وہ تو ہے ہی۔ پوری طریقے سے جب آپ اپنی زندگی چلاتے ہیں اس پیسے سے، آپ کے ہاتھ میں سال ختم ہونے کے بعد مثلا 20,000 روپیہ بچتا ہے، تو 20,000 کا جو ہے آپ کو پھر جو ہے نہیں 20% دینا، 20% دینا، خمس بننا ہے۔ جو 20,000 کا جو بنے گا یہ 20%، تو وہ آپ کو دینا ہے ایز اے خمس۔ اور اس کے بھی پھر 2 ہوتے ہیں، اس میں آدھا جو ہے مال امام اس کو کہتے ہیں، تو جو حاکم شرع کی اجازت سے ہی خرچ نہ ہوتا ہے، چاہے مال سادات بھی ہو دینا تو مال حاکم شرع کو ہی ہوتا ہے، لیکن آدھا جو ہے مال امام کے طور اس کے معونات ہے، کہاں خرچ کر سکتے ہیں، جو اور مال سادات ہے اس کا اختصاص ہے جو سادات ہوں، یعنی کہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذریت ہو، اس میں سے مثلا کوئی تنگ دست ہو، جو مثلا فقیر ہو، مسکین ہو، تو اس پہ جو ہے وہ مورد خرچ کرنا ہوتا ہے۔ یہ اسی لیے رکھا گیا تھا کیونکہ سادات زکوٰۃ اور صدقہ نہیں لے سکتے ہیں۔ بالکل، یہ بھی ہے کہ جو واجب زکوٰۃ ہے وہ سادات پہ جو ہے حرام ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے پھر یہ پروویژن شریعت میں ہے، رکھا گیا تھا۔ آغا صاحب، رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم متقی بنے، پرہیزگار بنے، اور جب بھی آپ جیسے ادیب ہوں، آپ جیسے لوگ ہوں جو خطبہ دیتے ہیں یا سرمنز ہوتے ہیں، وہاں بھی یہی بات کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں جو ہم سیکھتے ہیں یہ ہم آگے 11 مہینے میں بھی کنٹینیو کریں۔ کیا یہ پرہیزگاری ہمارے لیے بظاہر ضروری ہے یا ہمارے نفس کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہوتی ہے؟ بالکل، دیکھیے، بنیادی جو فلسفہ روزے کا ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ میں اللہ کا ایک فرمان بردار بندہ ہوں، آپ حلال چیزوں کو ترک کر رہے ہیں، کھانا آپ کے لیے حلال ہے، پانی پینا آپ کے لیے حلال ہے، حلال مثلا جو حلال چیزیں جو ہیں، جو آپ کی غریض نفسی ہیں، جو حلال رستے سے آپ کے لیے مہیا کی گئی ہیں، تو آپ اللہ کے کہنے پہ اس مہینے میں ان حلال چیزوں سے بھی دوری اختیار کرتے ہو۔ تو یہ کم سے کم ٹیک اوے جو ہے ماہ رمضان کا ہونا چاہیے کہ جب میں اللہ کے کہنے پہ حلال چیز سے دور رہ سکتا ہوں، سال بھر تو میں بآسانی حرام چیزوں سے دور رہ سکتا ہوں۔ تو اگر یہ حلال اور حرام کا ہم نے جو یہ امتیاز رکھا پورے سال میں، گویا کہ یہی تو بنیادی ڈیفینیشن ہے تقویٰ کی، کہ ہم حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے۔ یہ بالکل بیس لائن ہے تقویٰ کی۔ اگر یہی چیز ہمیں ماہ رمضان سکھا کے چلا جائے اور ہم پہ یہ چیز نافذ ہوں، تو قطعی طور ہم سال بھر جو ہیں متقی اور پرہیزگار ہونے کی حیثیت میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ بالکل، جو موجودہ صورتحال ہے دنیا بھر میں، لیکن ہم کشمیر میں اگر بات کریں تو آج کے وقت میں
مسلمانوں میں یونٹی کتنی زیادہ ضروری ہے؟ کیونکہ رمضان ایسا مہینہ ہے جہاں ہم آپس میں زیادہ انٹریکشن بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پھر چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو، اختلاف کو ایک کنارہ کر کے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اور عید بھی ہمیں یہی پھر پیغام دیتی ہے، عید کے دن بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، جہاں ہماری کچھ رنجش بھی ہو، کچھ دوریاں بھی رہی ہوں، وہ ہم دور کرتے ہیں. تو کیا اوور آل ضروری ہے آج کے وقت میں اس یونٹی کا ہونا ہمارے لیے؟ دیکھیے اسلام تو ہمیں قدم قدم پہ یونٹی سکھاتا ہے. دیکھیے ایک وہ نماز جو ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں، تو وہی نماز اگر ہم مسجد میں جماعت کی شکل میں انجام دیتے ہیں، کہ کہتے روایات میں ہے کہ اگر 10 سے زیادہ لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں تو پھر ملائک بھی اس کے ثواب کا جو ہے حساب نہیں لگا پاتے ہیں، کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے جماعت کو جو ہے فوقیت دی ہے. تو پوری ہر نظام میں جیسے عید ہو، جیسے حج ہو، دیکھیے حج کا پورا فلسفہ کیا ہے؟ دنیا بھر کے جو مسلمان ایک جگہ آئیں اور ایک ساتھ جو ہے اللہ کی عبادت کریں. اس میں تو یونٹی کا ہی بنیادی عنصر نظر آتا ہے، کہ اس میں ہر سیاہ ہو، سفید ہو، عرب ہو، عجم ہو، کہیں سے بھی ہو، وہ ایک جگہ ہو کر ایک ساتھ مل کر جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ماہ رمضان میں بھی اسی طرح سے، جس طرح سے جماعت پہ جو ہے نماز جماعت کی شکل میں ادا کرنے پہ زور ہے، ویسے مطلب اس کے بغیر بھی ہے، لیکن لوگ اس میں ذرا اور زیادہ جوش خروش سے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں. تو میل جول بڑھتا ہی ہے اس میں. جو اس کا جو ایک عبودی اینگل ہے، بندگی تو ہوتی ہے، لیکن ایک سوشل اینگل بھی اس کا جو ہے ملتا ہی. جب آپ مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، عزت پیدا ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ بڑے جو ہے کینوس پہ دیکھتے ہیں تو مسلمان کے لیے کب اتحاد کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو بالکل ابتدائی بات ہے. اب مسلمان ہی جو ہے تفرقے میں جو ہے بٹ گئے، لیکن جتنا مسلمان متحد ہو، جتنا مسلمان جو ہے یہ شاعر اللہ جو بھی ہے، ماہ رمضان ہو، حج ہو، قرآن ہو، کعبہ ہو، یہ خدا کے شعار ہی ہیں. تو ان کے بنیاد پر اگر متحد ہو جائیں تو قطعی طور جو ہے مسلمان پوری دنیا پہ اپنی عزت و آبرو کے ساتھ غلبہ کر سکتے ہیں. آج دنیا بھر میں جو مسلمان ذلیل ہے، مسلمان پہ ہر طرح کی جو حملے ہو رہے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ مسلمان جو ہے تفرقے میں بٹ گئے ہیں. ورنہ کہاں ممکن تھا کہ غزہ میں اس طرح سے ہزاروں ہزار جو ہے مسلمانوں کو تحت کیا جاتا، معصوم بچوں کو جو ہے موت کے گھاٹ اتارا جاتا، جینوسائیڈ اس طرح سے کیا جا سکتا. یہ تو جب مسلمان اپنے میں لگے ہیں، ایک دوسرے کا غم رکھنے والے نہیں ہیں، مسلمان جو ہے مسلمان کا درد اس زمانے میں جو ہے محسوس کرنے والا نہیں ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے مسلمان کی یہ حالت بھی دنیا میں ہے. بالکل. اب چونکہ اگر سب چند دن میں عید آنے والی ہے، عید ہمیں کچھ میسیج دیتی ہے، اور اس میں سے یہ میسیج بھی ہے کہ ہمیں آپسی بھائی چارہ رکھنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے بھی اس بات کا ذکر کیا، کیا کچھ خاص کرنا چاہیے اس عید پہ ہمیں، جس سے ہم وہ یونٹی واپس لا سکیں، جس سے وہ بھائی چارہ، وہ محبت، وہ عزت ایک دوسرے کے لیے واپس آ سکے؟ دیکھیے عید چونکہ اجتماعی نماز جو ہوتی ہے، سب کو عیدگاہوں کا، مسجدوں کا، امام باروں کا رخ کرنا ہی ہوتا ہے عید نماز پڑھنے کے لیے. تو عید کا سب سے پہلا تو یہی جسچر ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملو، آپ ایک دوسرے کے گلے ملو، اس دن ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرو، تاکہ جو دلوں میں جو قدورت ہو وہ دور ہو سکے، وہ کم ہو سکے. تو عید کو اس طرح سے ہمیں، کیونکہ یہ کہ مذہبی جو ہے یہ دن ہے، یہ اسلام نے ہمیں یہ دن دیا ہے، تو اس کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہی اس دن کو ہمیں منانا چاہیے. جو خرافات سے جو ہے دور رکھنا چاہیے، کیونکہ بہت اس طرح کے جو ہے غیر ضروری چیزیں، بالکل خرافات جو ہیں وہ اس طرح اس عید میں داخل ہوتے ہیں کہ جو بالکل عید کی بنیادی روح کو مجروح کرتے ہیں.
عید اس چیز کا دن ہے کہ ہم نے تزکیہ پایا, ہم اپنے نفس کو جو ہے ہم نے پورے اس ماہ مبارک میں دھویا, ہم نے اس کو بالکل جیسے کپڑے کو میلا کپڑا ہو تو اس کو دھونے بھیج دیا جائے, جب وہ دھل کے آتا ہے تو صاف شفاف ہوتا ہے. تو یہ حال ہمارا بھی ہونا چاہیے ماہ رمضان میں, ہم اس صاف ستھرے کپڑے کی طرح ہونے چاہیے جو پورے اس مہینے میں اب دھل چکا ہے. تو اس جذبے کے ساتھ عید میں داخل ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے لیے درد, جو ایک دوسرے کے لیے جو سمپیتھی ہو وہ ہونی چاہیے, بھائی چارگی ہونی چاہیے, اور خاص کر کے مذہبی جو ہے نظریے کے مطابق ہی عید کو منانا چاہیے, سادگی سے منانا چاہیے. جو چیزیں ہم کرتے ہیں جس کا عید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان سے دور رہنا چاہیے. جس طریقے سے آپ نے کہا کہ رمضان کہیں نہ کہیں ہمارے وہ پچھلے سارے گناہ دھو دیتا ہے, اور ایک نئے انسان کے طور پہ چند جگہوں پہ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بالکل ایسا شخص جو شاید ابھی ماں سے پیٹ سے جنا ہو تو ویسا ہو جاتا ہے. اسی سب میں اگر ہم دیکھیں بڑے ایشوز تو ہمارے یہاں ہیں, میں چند منٹ آپ کے لوں گا, لیکن کچھ سوسائٹیل ایشوز بھی ہیں, ایسی پریشانیاں جو ہماری سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتی ہے. ہمارے یہاں جھوٹ کافی زیادہ ہے, ہمارے یہاں دھوکے بازی کافی زیادہ ہوتی ہے, ہمارے یہاں سحر کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے, بلیک میجک دیکھنے کو ملتا ہے. یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی کو بھی کرپٹ کر رہی ہے. کیا آپ جیسے رہنما یا ہمارے جتنے بھی مذہبی لیڈرز ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان چیزوں سے ہمارے لوگوں کو وہ بتائیں, ان کے ذہنوں کو کھولیں کہ یہ چیزیں کتنے زیادہ ہارمفل اور امپیکٹفل ہیں ایک انسان کے لیے؟ کیوں نہیں, جو یہ تو مسلسل ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ حلال اور حرام کو جان لینا چاہیے ہم کو, اور حلال کے ساتھ رہنا چاہیے, اور حرام چیزوں اس سے بالکل جو ہمیں دوری اختیار کرنی چاہیے. اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس میں تو دیکھیں سماجی طور کسی کو آزار پہنچانا, کسی کو تکلیف پہنچانا, یہ تو سب سے بڑی جو ہے گناہ کی ایک علامت ہے. جبکہ اس میں بھی جو حق الناس کے حوالے سے ہیں, جو حقوق العباد ہیں, لوگوں کے جو حقوق کو اگر آپ پامال کرتے ہیں, اب آپ پورا جو ہے توبے کی ٹوکری بھی اگر آپ اللہ کے سامنے پیش کریں کہ میں توبہ کر کے آیا ہوں, کیا کر رہا ہوں, یہ میرا استغفار ہے, تو اللہ بولے گا کہ جب تک جس کا حق تم نے سلب کیا ہے یا جس کے حق میں تم نے کوئی زیادتی کی ہے, جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. تو یہ مقام ہے کہ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ پھر بھی اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ کے حق میں اگر ہمیں کوتاہی کبھی ہوگی تو اللہ بخشنے والا ہے. لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ اگر ہم نے کوئی زیادتی کی ہے, کسی انسان کا ہم نے برا چاہا یا اس کو تکلیف پہنچائی, تو تب تک خدا معاف نہیں کرے گا کہ جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہ کرے. تو ان چیزوں کا بالکل ہمیں خیال رکھنا چاہیے, تبھی ہم حقیقی معنوں میں خدا کے نیک بندے بن سکتے ہیں. بالکل. آخر میں اگر آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ نصیحت کریں, کچھ کہیں جس سے ان کا ماہ رمضان تو اب آخری دنوں میں ہے, آخری عشرہ چل رہا ہے, لیکن ماہ رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی ان کے لیے یہ بات ضرور کام آئے. دیکھیے میری یہی نصیحت رہے گی خاص کر جوانوں کے لیے کہ جس طرح سے جوش خروش کے ساتھ ماہ رمضان میں وہ مذہبی جو ہے رسومات کو اہمیت دیتے ہیں, نماز کو اہمیت دیتے ہیں, روزوں کو اہمیت دیتے ہیں, اسی طرح ہے سال بھر بھی یہی شیوا ہمارا رہنا چاہیے. بہرحال دیکھیے نماز ایسی چیز ہے جو فحشات سے, گناہوں سے انسان کو دور رکھتی ہے. آپ کے کپڑے میں اگر ایک داغا بھی جو ہے غصب کا ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہے. تو اگر آپ نماز پڑھنے والے ہوں گے تو آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں گے کہ میرا لباس پاک و پاکیزہ ہو اور میرا لباس جو ہے حلال کا ہو, اس میں کوئی چیز غصبیت کی نہ ہو, حرام کی نہ ہو, تو میں نماز پڑھ نہیں پاؤں گا. یہ آپ میں اس کا وہ اثر رہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو یہ جس طرح سے ہم دینی جذبہ ہم میں پورے ماہ رمضان میں رہتا ہے, اسی دینی جذبے کو ہم سنبھال کے پورے سال رکھیں, اور جتنا ہم دین کے قریب رہیں تو اتنا ہم اخلاقیات جو ہم میں زیادہ پیدا ہوں گی, اور اخلاقیات زیادہ پیدا ہوں گی تو ہم انسانیت کی قدر قیمت بھی جانیں گے, اور نتیجتاً ہم بہتر انسان اور بہتر خدا
تاکہ بندے کی شکل میں یہ زندگی گزار سکیں گے. چلیں بہت شکریہ آغا صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے اور اپنا وقت دینے کے لیے. اس سے پہلے کہ ہم یہ مکمل کریں ایک چھوٹا سا تحفہ ہے ہمارے اسپانسر ہیں خیبر سیمنٹ, ان کی طرف سے آپ کے لیے شکریہ. بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بلایا اور ہمیں کچھ کہنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو بھی قبول فرمائے. بہرحال آپ کا بھی یہ رول بنتا ہے, آپ اپنے ذریعے لوگوں تک آواز پہنچاتے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت عمدہ کوشش ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے. آمین. چلے بہت شکریہ آغا صاحب. تو یہ تھے آغا سعید مجتبی عباس صاحب جنہوں نے رمضان کے حوالے سے بات کی کہ کیا کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے یہ مہینہ ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے اگر ہم وہی تمام چیزیں کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے, اور کس طریقے سے آنے والے وقت کے لیے یہ ہمیں ایک گائیڈنگ لائٹ بن جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چند اختلافات ہیں ان پہ بھی انہوں نے بات کی, اور کس طریقے سے آج کے وقت میں یونٹی کی ضرورت ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. ابھی کے لیے اتنا ہی, باقی تمام مزید معلومات کے لیے اب بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.